لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صلوات محمد. سرکار دو عالم نے جس ماحول میں کار تبلیغ اسلام کا آغاز کیا ہے، اس ماحول کی صورتحال یہ تھی کہ جب کسی انسان کو اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خون کے گھونٹ پی رہا ہے. یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اس بدترین بشارت کی بنیاد پر لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور اسی درمیان یہ سوچتا رہتا تھا اس کو باقی رکھیں اور زندگی بھر کی ذلت کو برداشت کریں یا موقع غنیمت ابھی سے خاک میں ملا دیں تاکہ زندگی بھر کی ذلت سے نجات حاصل ہو جائے. آگاہ ہو جاؤ، یہ بدترین فیصلہ تھا جو لوگوں نے انسانیت کے ایک صنف کے بارے میں کیا تھا. آیت کریمہ کے ذیل میں جو باتیں میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا اس میں دو باتیں آج بھی گزارش کرنا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے معاشروں میں جو ہزاروں برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے والے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ معاشرے کے اعمال حرکات کو دیکھنے کے بعد کسی معیار اور میزان کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اس کے بجائے طریقہ کار یہ ہوتا ہے
کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو معیار بنایا جاتا ہے دوسرے افکار کے لیے۔ آپ جہاں چاہیں یہ تجربہ کر لیں، اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی خاص کام ہوتا تھا جو آپ نے بچپنے سے دیکھا ہے اور اسی ماحول میں زندگی گزاری ہے، تو وہاں سے یہاں آنے کے بعد اگر آپ اس سے مختلف کوئی چیز دیکھیں گے تو شاید ہی آپ کو یہ توفیق حاصل ہو کہ نئی شکل کو دیکھ کے یہ سوچنے کی زحمت کریں کہ شاید یہی صحیح ہو جو یہاں ہو رہا ہے، اور جو ہمارے یہاں ہو رہا تو وہی غلط ہو۔ نہیں، بلکہ انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو اپنے یہاں دیکھتا رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز دیکھی کہ ہم سمجھ گئے کہ یہاں اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اسی چیز کا نام ہے جو اس کے محلے میں تھی، اسلام ان حرکات کا نام ہے جو اس کے گاؤں یا شہر میں ہو رہے تھے۔ تو انسان کو یہ توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماحول اور حالات کو کسی معیار اور میزان کی بنیاد پر طے کرے کہ اس میں کتنا حصہ صحیح ہے کتنا غلط ہے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو معیار بنا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ کے سامنے کہنے میں کوئی زحمت نہیں، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہی یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو ہو گیا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرو صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ جو ہو گیا سمجھو وہ تو صحیح ہے، اس سے ہٹ کے کوئی آواز اٹھائے تو اسے کافر کہو، اس سے ہٹ کے کوئی بات کہی جائے تو سمجھو وہ غلط ہے۔ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، یعنی جو ہو گیا اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ اسی کو معیار بنایا جائے افکار کو طے کرنے کے لیے، نظریات بنانے کے واسطے۔ یہ دنیا میں ہو رہا تھا، لیکن کم سے کم وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں، انہیں تو سوچنا ہی چاہیے۔ لیکن ایک انسانی کمزوری ہے جو ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو سرکار دو عالم کا اسلام پھیلنے لگا اور لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین خدا میں آنے لگے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب کفر میں گزارا نہیں ہو سکتا، سبھی تو مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو وہی کلمہ پڑھے لے رہا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم بھی چل کے کلمہ پڑھ لیں، ورنہ اس بستی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے خدا کے رسول مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کا اسلام اچھا ہے، آپ کا دین اچھا ہے، آپ کا پیغام صحیح ہے، لہذا جیسے سب مسلمان ہو گئے چاہتا ہوں میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، جب میرا اسلام تمہیں معلوم ہے اور اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے، پسند آ گیا ہے، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ کم اگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی باعزت انسان آپ کے مذہب میں داخل ہو جائے تو اس کی عزت سلامت رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اپنے قوم میں، اپنی جماعت میں، اپنے علاقے میں باعزت ہو، اس کی شخصیت تھی، اور معلوم جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا ویسے اصحاب صفہ کے ساتھ فقیروں میں آپ نے بٹھا دیا، جو رہی سے عزت تھی وہ بھی چلی گئی۔ اگر ایسا اسلام ہے تو مجھے نہیں چاہیے، لیکن اگر انسان کی پرانی وجاہت، پرانا وقار، پرانی حیثیت برقرار رہ جائے تو مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے میں کوئی تکلف نہیں۔ حضور نے کہا ذرا وضاحت فرمائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا میں اپنی قوم کا ایک باعزت انسان ہوں، اور بہرحال اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ایسے لوگ کہاں مسلمان ہوتے ہیں؟ پوری تاریخ اسلام کو ایک ہی آدمی ملا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو مسلمان ہو گیا تو اسلام کو عزت مل گئی، ورنہ سب کو تو اسلام ہی سے عزت ملی ہے۔ تو میری ایک حیثیت حضور نے فرمایا کہ بتائیے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہمارے مذہب میں گنجائش ہوگی تو آپ کی حیثیت کو باقی رکھیں گے۔ آپ بتائیے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کہا میں انتہائی درجے کا غیرت دار انسان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی غیرت دار انسان معاشرے میں نہیں ہے۔ تو اسلام کہاں کہتا ہے کہ آپ بے غیرت ہو جائیے؟ آپ غیرت دار رہیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ کہا مگر پہلے آپ سمجھیے، پوچھیے کہ میرے غیرت دار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا لوگ سنانا چاہتے ہیں سنا دیجیے۔
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجمع صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ معاشرے میں ذلت ہے، نحوست ہے، لعنت ہے، لہذا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ دفن کر دیا. مقدر کی خرابی، کچھ دنوں کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کو بھی زندہ دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اسے بھی میں نے دفن کر دیا. چوتھی پیدا ہوئی، اس کو دفن کر دیا. پانچویں آئی، اس کو دفن کر دیا. چھٹی آئی، اس کو دفن کر دیا. اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ میری زوجہ حاملہ تھی اور میں چلا گیا سفر میں. ایک عرصے کے بعد جب سفر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک بچی کھیل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا محلے کی بچی ہے، مانوس ہو گئی ہم سے، تو وہ آ جاتی ہے کھیلنے کے واسطے. وہ خاموش رہا. جب شام کا وقت ہو گیا اور بچی نہیں گئی تو اس سے پھر پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ کیا محلے کی بچی ہے، ہم لوگوں سے مانوس ہے، وہ آ جاتی ہے کھیلنے کے واسطے. کیا بچوں کی فطرت میں جانتا ہوں، بچے دن بھر کہیں بھی رہ سکتے ہیں، مگر جب شام ہوگی تو پلٹ کے اپنی ماں کے پاس ضرور جائیں گے. یہ بچی اپنے گھر جانے کا نام کیوں نہیں لیتی ہے؟ جیسی عورت نے دیکھا کہ شوہر کا مزاج برہم ہو رہا ہے، تیور بدل رہے ہیں، کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بتا دوں بات کیا ہے. آپ جب مجھ کو چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن ظاہر میرے پاس تو وہ کلیجہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، لہذا میں نے اس کی تربیت کی، پرورش کی، اب یہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 کو دفن کرنے کے بعد بھی یہ لعنت میرے گھر میں رہ گئی؟ لہذا رات کا وقت تھا، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور لے کے آبادی سے باہر گیا، اور جانے کے بعد میں نے ایک گڑھا کھودا. اس گڑھے میں نے بچی کو لٹایا. اب ظاہر بالکل ابھی تو نہیں پیدا ہوئی ہے، 1-2 سال جو بھی، یعنی اتنی قوت دفاع ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے تو اپنے امکان بھر اپنے بچاؤ کی فکر کرے. کیا جیسے میں نے اس کو لٹایا گڑھے میں اور چاہا کہ اس پر مٹی ڈالوں، میں نے دیکھا کہ اس نے تڑپنا شروع کیا. تو میں نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اس کو دبایا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی. پیر دب گئے، کمر تک مٹی پہنچ گئی، سینے تک پہنچ گئی. اب جو آخری مرحلہ آیا کہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی سر بھی دب جائے گا، خود ہی مر جائے گی. تو اس آخری لمحے میں اس بچی نے مجھ سے کہا بابا آپ مجھے زندہ دفن کرتے ہیں کر دیجئے، مجھے مارنا چاہتے ہیں مار ڈالیے، جو چاہیے، اتنا اور بتا دیجئے کہ میری خطا کیا ہے. اگرچہ اس کا سوال انتہائی خطرناک تھا میرے واسطے کہ میرا سارا وجود لرز گیا، مگر اس کے بعد بھی میں اتنا غیرت دار تھا کہ میں نے سماج میں اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کیا اور میں نے اسی عالم میں اس کو دفن کر دیا. یہ تاریخ کا واقعہ موجود ہے اور سبھی نقل کرتے ہیں. اس کے بعد آخری فقرہ جو روایت میں نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ واقعہ سننے کے بعد بجائے اس کے فرماتے اچھا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، خدا معاف کر دے گا. فرمایا تم میرے سامنے سے اٹھ جا، مجھے خوف ہے کہیں عذاب الہی نہ نازل ہو جائے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان بننے کے لیے آیا ہے، لاکھ گنہگار صحیح، اگر گنہگار ہے اس کے توبہ استغفار کا راستہ بتائیں. پیغمبر کا کام یہ پیغمبر کیسے فرما سکتے ہیں میرے سامنے سے اٹھ جا، مجھے خوف ہے کہ کہیں عذاب خدا نازل نہ ہو جائے. مگر واقعہ یوں ہی نقل کیا جاتا ہے. اور جب میں نے واقعے کو دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا کیا پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. میں اپنے پرانے جملے کو دہراؤں کہ اگر باہر نکل کے کوئی پڑھا لکھا مسلمان مل جائے تو اس سے پوچھیے گا کہ اگر یہ واقعہ یوں ہی نقل کیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہو تو حضور نے کیسے فرما دیا کہ تم میرے سامنے اٹھ جا کہ عذاب نازل نہ ہو جائے. بھلا جو رحمت کے پہلو میں ہوگا اس پر عذاب نازل ہو جائے گا.
مگر سب واقعے کو یوں ہی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تو میرے سامنے حجہ کے عذاب نازل نہ ہو جائے، حالانکہ بھی حضور زندہ ہیں۔ اب اس طرح میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میری نظر میں خیر حضور زندہ ہو یا نہ ہو فرق نہیں ہے، حضور کا مرتبہ اپنے مقام پر، لیکن جو لوگ زندہ اور مردہ میں فرق کرتے ہیں کم سے کم انہیں تو سوچنا پڑے گا، ابھی تو حضور زندہ ہیں، کیسے عذاب نازل ہو جائے گا؟ وہ لاکھ مجرم صحیح، لاکھ گنہگار صحیح، لاکھ کافر صحیح، توجہ کریں، کتنا ہی برا صحیح، مگر حضور موجود ہے زندہ سلامت، کیسے عذاب نازل ہو جائے گا؟ سب کہتے کیوں نہیں ہو جائے گا؟ جب قاتل ہے، جب بے ایمان ہے، جب نالائق ہے، تو حضور بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو اگر آپ کے خیال میں حضور زندہ رہ کے کچھ نہیں کر سکتے، مجرم پر عذاب ہو کے رہے گا، تو حضور بھی کس دن کام آئیں گے؟ یہ تو ہر آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ اگر صورتحال یہ ہے تو اس کے بعد اور کیا ہوگا۔ اور اس لیے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میرے آج کے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، یہ تو وہ مجرم تھا جس نے اپنی اولاد کو مارا تھا۔ جب رحمت للعالمین کا وجود، سرکار دو عالم کا وجود، جب اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا جس نے اپنی اولاد کو مارا ہے، تو انہیں عذاب سے کیسے بچا لے گا جنہوں نے نبی کی اولاد کو مارا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک حیا کا تصور ہے، یہ بھی غیرت کا ایک مفہوم ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے خیال میں سب سے بڑی غیرت داری یہی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ سب سے بڑا حیادار انسان وہی ہے جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے۔ یہ معاشرے کا انداز تھا، یہی وجہ اگر کوئی دفن نہ کرے تو ان کی نظر میں وہ بے غیرت تھا، ان کے خیال میں وہ نالائق تھا۔ لیکن اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ گزارش کی تاکہ اگر میرے بچے نہیں سمجھ سکے ہیں تو ان پر بات واضح ہو جائے کہ کچھ بھی ہو، بہرحال پیغمبر اسلام کو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنا کے اسے بتاتے کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، اتنا بڑا گنہگار انسان خدا کی بارگاہ میں کیسے توبہ کرے۔ یہی فرما دے کہ آبادی سے باہر نکل جاؤ، کسی پہاڑ پر کسی غار میں کہیں چلے جاؤ، جاؤ رو پیٹو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، شاید خدا معاف کر دے، مگر اس کے معنی کہ ہم کیوں چلے جاؤ؟ آپ مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں، کلمہ پڑھوانے کے لیے، اگر آپ یوں لوگوں کو واپس کر دیں گے کہ گنہگاروں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، تو اگر اسلام میں گنہگاروں کی گنجائش نہیں ہے تو متقین کہاں سے لائے جائیں گے؟ یہ تو اسلام ہی کا کام ہے کہ متقی بنائے، ورنہ اسلام اگر پہلے ہی متقین ڈھونڈ رہا ہے کہ جو متقی ہوں گے انہیں سے کلمہ پڑھوائے گا، تو وہ تو پہلے متقی ہے، ان سے کلمہ کیا پڑھوانا ہے؟ عزیزو، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے، اور یہ لوگ قابل غور ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب وہ آیا حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتا ہوں، بھئی یہ بتا دیے جو میری حیثیت ہے وہ محفوظ رہے گی یا نہیں؟ میں اپنی قوم کا غیرتدار ہوں، اپنی قوم کا باعزت ہوں، اگر وہ حیثیت باقی رہ جائے تو مسلمان ہو جاؤں، اگر نہ رہے تو مجھے آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر کی بات بعد میں مانے گا، پیغمبر کو اس کی بات پہلے ماننا ہے۔ نہیں، شاید میری بات واضح نہیں ہوئی۔ پہلے آپ یہ مان لیجیے کہ جو ہمارے معاشرے کا باعزت ہے وہ آپ کے معاشرے میں مسلمان ہونے کے بعد باعزت رہے گا، یعنی جو معیار عزت ہمارے یہاں ہے پہلے آپ ہمارے معیار کو مانیں، اس کے بعد ہم آپ کے خدا کو مانیں گے۔ پہلے آپ ہمارے نظریے کو مانیں، اس کے بعد ہم آپ کے نظریے کو مانیں گے۔ یعنی اس غریب کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اسلام باتیں ماننے کا نام ہے، منوانے کا نام نہیں ہے۔ توجہ کریں، جو نبی کی بات مانے وہ مسلمان ہے، جو نبی سے اپنی بات منوانا چاہے، حضور نے کہا کہ عذاب نازل ہو جائے گا، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ توجہ کریں، جب بیٹیوں کا مسئلہ آتا تو سارے مسلمان اسی واقعے کو دہراتے ہیں۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، جب بیٹیوں کا مسئلہ آتا ہے تو سب مورخین لکھتے ہیں سارے مسلمان اسی ایک لفظ کو دہراتے ہیں کہ اسلام وہ قانون ہے جس کو ماننا ہے، نبی سے اپنی بات نہیں منوانا ہے۔ تو اگر یہ بات طے ہو گئی
کہ جس کو مسلمان بننا ہے اس کو نبی کی بات ماننا ہے، نبی سے اپنی بات منوانا نہیں، اسلام تسلیم ہے، سپردگی ہے، اپنے کو ان کے حوالے کرنا ہے، انہیں اپنے قبضے میں رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو عزیزو اگر ایک مسئلے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام مانا جاتا ہے، اسلام سے اپنی بات نہیں منوائی جاتی، تو باقی مسائل میں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ باقی مسائل میں یہ بات مسلمان کی عقل میں کیوں نہیں آتی ہے؟ جو حضور فرمائیں گے وہ ماننا ہے، حضور سے اپنی بات نہیں مانا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہم حضور کی بات مانے جب بھی عقل مند، اور حضور کی بات ٹھکرا دے جب بھی عقل مند، حضور کا حال یہ ہے کہ ہماری بات مان جائے تو عقل مند۔ آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ معیار اسلام ہے کہ حضور ہماری بات مان جائے تو عقل مند ہے، لیکن اگر ہماری بات نہ مانے اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں کوئی اثر ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کس کے دماغ میں یہ اثر ہو گیا ہے، جس کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ حضور عقل کل جو فرمائیں گے مسئلہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ انہیں سوچنا ہوگا جن کی عقل کل بتوں کو مان رہی تھی آج خدا کو مان رہی ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو روز یا اوپر سے خدا کو مانتا رہا اس کی عقل کا تو ایک ہی فیصلہ تھا، جو پہلے دن تھا وہی آخری دن تھا، لیکن جو پہلے بتوں کو مانتے تھے اب خدا کو ماننے لگے، کم سے کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ عرصہ گزرا ہے جب عقلوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ عقل بت پرستی نہیں سکھاتی، عقل خدا پرستی سکھاتی ہے۔ تو جن کی عقلیں مشکوک رہ چکی ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، جس کی عقل ہمیشہ کامل ہے اس کے بارے میں سوچنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ خیر یہ بات درمیان میں آ گئی، اصل جو موضوع میں گزارش کرنا چاہتا تھا میں اسی بات کو دہراؤں گا، جس کو کل بھی کہا گیا اور آج بھی کہا گیا اور آج تک کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کی اس عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس دور کے جاہلیت کے لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ باقی رہ جائے اور زندگی بھر کی ذلت برداشت کریں، یا اس کو زندہ دفن کر دیں اور فرصت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جاہلیت کا دور وہ تھا جب بیٹیوں کے رہنے کو ذلت سمجھا جاتا تھا۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، عزیزو پہچانے اسلام نے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ کل بیٹی کا نام تھا ذلت، کل بیٹی کا نام تھا حقارت، کل بیٹی کی وجہ توہین، اگر یہ باقی رہ جائے تو انسان ذلیل ہو جائے گا اس لیے کہ بیٹی والا ہے۔ آج بیٹی ہی کا نام ہے عزت۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، آپ غور فرمائیے گا، آج بیٹی کا نام ہے عزت، اور اس کی بہترین دلیل ہے اگر کسی کا بیٹا نالائق نکل جائے کوئی نہیں کہتا عزت چلی گئی، کسی کا بیٹا بد کردار ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا عزت چلی گئی، اگر بیٹی کے کردار میں فرق آ جائے تو کہتے ہیں کہ عزت چلی گئی۔ اتنا بڑا انقلاب اسلام نے پیدا کر دیا کہ جس کو عین ذلت سمجھا گیا تھا وہی سراپا عزت بن گئی۔ اس صلوات پڑھے محمد والا۔ انسان کی عزت ہے اس کی بیٹی، انسان کی کرامت و شرافت ہے اس کی بیٹی، عزت کا معیار یہی بیٹی ہے۔ یہ نیک کردار رہے تو انسان کی عزت سلامت ہے، معاذ اللہ اس کے کردار میں فرق آ جائے یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کو عزت بنایا گیا ہے لہذا قرآن مجید نے یہ تعلیم بھی دی کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، ہم نے تمہاری آغوش میں اس امانت کو رکھا ہے تو اسے تمہارے لیے عزت بنا کر رکھا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس عزت کی حفاظت کرو۔ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک دوسرے رخ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ اور کر لیجیے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو عزت بنا کے نازل کیا ہے اور انسان کے حوالے کیا ہے، لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کا تحفظ کرے۔
کیسے تحفظ کرے؟ کل میں نے جہاں بات کو چھوڑا تھا، جب جناب مریم پیدا ہوئی تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، مریم کی دیکھ بھال کون کرے گا، مریم کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا۔ ہر آدمی دعوے دار تھا، ہر آدمی کا خیال یہ تھا کہ یہ کام ہم انجام دیں گے، اس لیے کہ مریم پیدا ہوئی ہے خانے خدا کی خدمت کے واسطے، تو جو خانے خدا کی خدمت کے لیے پیدا ہو، جو اس کی خدمت کرے، اس سے بڑا شرف کیا ہے۔ بالآخر قرآن ڈالا گیا اور قرآن جناب زکریا کے نام نکلا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا، اسے یاد رکھیے گا کہ جناب زکریا اور جناب مریم کا کم سے کم اتنا فرق تو ہے ہی ہے کہ جناب زکریا پیغمبر ہیں اور جناب مریم خاتون ہیں، اور خواتین میں کوئی پیغمبر آج تک نہیں گزرا ہے، لہذا وہ منصبدار ہیں مگر مریم منصبدار نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ منصبدار تھے لہذا پروردگار عالم نے کفالت مریم کی ذمہ داری جناب زکریا کے حوالے کر دی۔ اب جناب زکریا چلے گئے، مریم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، لیکن جب کوئی انتظام کر کے جناب زکریا پلٹ کے آئے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے گا، یہ اچانک کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی موجودہ ویسا ہو گیا جیسے کبھی 150 سال جو کوئی واقعہ ہو جائے، نہیں، کلما دخل علیہا زکریا میں جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب عبادت میں آتے تھے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ان کے پاس رزق موجود ہے۔ ایک دن کی کوئی کرامت نہیں، ایک دن کا کوئی واقعہ نہیں، کلما جب بھی آئے وہ اپنا انتظام کر کے آئے ہیں، اور یہاں جو آئے دیکھا ان کے سامنے ان کا رزق موجود ہے۔ تو جناب زکریا نے پوچھا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، یہ تمہارے پاس جو سامان ہے جو رزق ہے یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ۔ ارے سب کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو کوئی پوچھنے کی بات ہے، سبھی کا رزق خدا کے ہاں سے آتا ہے۔ ہوا من عند اللہ، خدا کے ہاں سے آیا، خدا کے ہاں سے کیسے آ گیا؟ ذریعہ کیا تھا، وسیلہ کیا تھا؟ خدا کسی کو بات کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو ماں کے ذریعے پہنچاتا ہے، کسی کو کسی ذریعے پہنچاتا ہے، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا بے وہم و گمان عطا کر دیتا ہے، یہ خدا کا دیا وہ رزق ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ معین نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے، پابند اسباب نہیں ہے۔ میں اس مقام میں جلد کہنا چاہتا ہوں پروردگار عالم نے بیٹی دی ہے تو اسے عزت بنا کے دیا ہے، لہذا عزت کے تحفظ کا طریقہ بتایا۔ اتنی پاکیزہ خاتون جناب مریم جن کا ذکر قرآن مجید میں اور جن کی طہارت کا ذکر قرآن مجید میں، ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا، منتخب بنایا، پاکیزہ بنایا، جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے، جس کے منتخب ہونے کا اعلان خدا کرے، جس کی پیدائش خانے خدا کے لیے، جس کی کفالت نبی خدا کے حوالے۔ کوئی جہت مریم کی زندگی میں ایسی نہیں ہے کہ جس اعتبار سے مریم کے کردار میں کسی شبہے کی کوئی گنجائش ہو۔ توجہ کریں، اور جناب زکریا پیغمبر ہے، کم سے کم اتنا ایمان تو ان کا بھی ہے جتنا مریم کا ہے، نہیں غور کیا؟ وہ تو ظاہر پیغمبر ہے جناب زکریا، ان کا ایمان کم سے کم اتنا تو ہوگا جتنا جناب مریم کا ایمان۔ تو اگر مریم جانتی ہے خدا کے پاس سے ہے، زکریا نہیں جانتے؟ اگر وہ جانتی ہیں کہ خدا جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے، تو کیا نبی خدا کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہے بے حساب دے سکتا ہے؟ مگر ان ساری باتوں کے بعد جب بھی زکریا آئے تو یہ سوال جاننا لگے ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ توجہ کر عزیزو، مسئلہ کردار مریم کا نہیں ہے، مسئلہ بیٹی کی تربیت کا ہے۔ اگرچہ زکریا کی اپنی بیٹی نہیں ہے، مگر چونکہ ایک بچی تربیت میں آ گئی ہے، چاہے کتنی ہی مقرب بارگاہ خدا ہو، چاہے کتنی ہی پاکیزہ کردار ہو، جب بیٹی کے پاس کوئی چیز دیکھی جائے تو پوچھا جائے یہ کہاں سے آیا؟ ابھی تو آج تک یہ قصہ قرآن میں محفوظ رہ گیا
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہم نے تمہاری گودیوں میں بیٹیاں دی ہیں، انہیں تمہاری عزت بنایا ہے۔ ان کے تحفظ کا کم سے کم راستہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز دکھائی دے پوچھو یہ چیز کہاں سے آئی۔ میں نے ایک لفظ کا باقی اب سوچ لیجیے گا، بیٹیوں سے دریافت کرو یہ سامان کہاں سے آیا۔ جس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، کردار خود ہی محفوظ ہو جائے گا، عزت خود ہی سلامت رہ جائے گی۔ جب معاشرہ یہ پوچھنا چھوڑ دے گا، مسئلہ مریم کی زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ معاشروں کی اصلاح کا ہے۔ ایک عادت پیدا کر لو، سارے سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ قرآن نے اسی لیے قصے کو بیان کیا، جب مریم جیسی بیٹی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں اگر کسی باپ سے کسی بزرگ کے خاندان سے کہیے کہ ذرا اپنی بیٹی کی خبر لیجیے، اپنے گھر کی خاتون کے بارے میں غور کیجیے، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہنے دیجیے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بڑی پاکیزہ کردار ہے، میں جانتا ہوں میرے گھر کی خاتون بڑی پاکیزہ کردار ہے۔ کتنی پاکیزہ کردار ہو، کسی کی شان میں طہارت کی آیت نہیں آئی۔ وہ مریم ہی تھی جن کی پاکیزگی کا اعلان خدا نے کیا تھا، مگر اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے زکریا سے کہا دریافت کرو تاکہ یہ سیرت باقی رہ جائے، یہ طریقہ تربیت باقی رہ جائے۔ یہی طریقہ تربیت ہے جو خدا کی دی ہوئی عزت کو بچا سکتا ہے۔ اگر اجازت دے تو میں ایک لفظ گزارش کروں، اگر یہ طریقہ باقی رہ جاتا اور واضح لفظوں گزارش کروں، چلیے یہ اسلام کی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، جس کو ہم تاریخ اسلام کہتے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کی تاریخ کا واقعہ تو نہیں ہے، یہ تو جناب مریم کا واقعہ ہے، یعنی تاریخ عیسائیت کا واقعہ ہے۔ کم سے کم عیسائی قوم ہی میں اتنی غیرت آ گئی ہوتی کہ وہی بیٹیوں کے کردار کو نگاہ رکھتے۔ اگر کچھ بھی مریم سے سبق سیکھ لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے میں نہ آتے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کردار پر نگاہ نہ رکھنے کا آخری انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کتنی بے غیرت ہو جائے ہم سے آگے نہیں جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک مرد مسلمان نے ہم سے کہا حضور مولانا آپ دیکھ رہے دنیا کتنی خراب ہو گئی، دنیا کتنی نالائق ہو گئی ہے۔ ارے سب کو معلوم ہے کہ اس آدمی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے تعلقات کسی اور سے ہیں، اس کے بعد بھی 60% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی۔ دیکھیں دنیا کتنی خراب ہو گئی، اس کے بعد بھی مجالسی کہہ رہے کہ یہی انہی کی ریاست، انہی کی صدارت، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ ہوں گے نالائق ہوں گے، لیکن کتنے نالائق ہو جائے ہم سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے یہ تو وہ تعلقات ہیں کہ جن کے بارے میں جائز ہونے کا امکان ہے۔ میں نے ایک لفظ کا یہ سوچیے گا، یہ وہ تعلقات ہیں کہ جن کے بارے میں سیکریٹ آؤٹ کا امکان ہے، خفیہ آؤٹ کا امکان ہے۔ یا ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کسی شوہر کو مار کو اس کی بیوی صاف کر لیا ہو۔ ایک عورت جس سے عقد ممکن ہے اگر اس سے عقد ہو جائے تو حیرت ہے کہ 60% جو حمایت کر رہے ہیں ہماری تاریخ تو اس سے بہت آگے ہے۔ رات کو شوہر کو مارا، صبح کو زوجہ سے کیا اور 10% کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوا ہے۔ ایک صلوات علی محمد علیہ۔
شرافت میں بھی کوئی ہمارا جواب نہیں ہے، اور زندگی کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی کسی کا جواب نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے، آج تک ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور آج نہیں کلی آج والے کہے یہاں کوئی بات نہیں ہے کہ چھوڑیے سب کو نالائق ہے، جاہل ہے، یہ کچھ بھی کہتے رہے، ان کے کہنے کا اعتبار ہے، جن کے کہنے کا اعتبار تھا، جن کی بات کا اعتبار تھا، جن کے الفاظ و اقوال سے مذہب تیار ہو رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کچھ نہیں ہو سکتا، جو کیا سب ٹھیک ہو گیا، جیسا کیا سب صحیح ہو گیا۔ ارے خدا کی تلوار اس کو نیام میں کون رکھے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر عزیزان محترم، بات دور نہ جانے پر میں یہ گزارش کر رہا تھا، اس واقعے کو میں نے کیوں عرض کیا؟ اول یہ معلوم ہو جائے کہ عزت کے تحفظ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اسلامی تعلیمات میں یہ بات پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں اسلامی تعلیمات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں سے واپس گھر میں آئیں تو جو ممکن ہو اپنے بچوں کے واسطے تحفہ لے کے آئیں، اور اگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ سب کے لیے لے کے آئیں، تو کم سے کم بیٹیوں کے لیے ضرور لے کے آئیں۔ یہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں ہے، اگر ہو سکتا ہے سب کے لیے لے آئیں تو الحمدللہ، لیکن اتنی گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے، امکان نہیں ہے، تو کم سے کم بیٹیوں کے واسطے تحفے ضرور لے کے آئیں۔ اس ایک تعلیم میں سے ایک چھوٹے سے قانون میں جو مستحبات کے واجبات بنی ہے، اس ایک مختصر چھوٹے سے قانون میں ایک طرف بیٹیوں کی حیثیت، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی جلالت کا اعلان ہوا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ تم تحفے لا کے دے دو تاکہ انہیں تحفوں کے لیے نہ جانا پڑے۔ میں نے ایک لفظ کہا، صاحبان غیرت اس کو معنی خود سمجھیں گے، ایک صلوات ہے محمد علیہ، تاکہ گھر کے اندر ہیں، ان کے لیے سامان تم لے آؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ان کے وجود میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو ان کی حیا ہے، شرافت ہے، ان کا حجاب ہے، پردہ ہے، اصل وہ ہے عورت کی زندگی کے لیے۔ خیر، تو جو لوگ میں گزارش کر رہا تھا، 3 دن سے میں نے کیا کیا کہ ساری پریشانی یہ ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو آج ہم کمائیں گے وہ کھائے گا، آگے چلنے کے بعد وہ کمائے گا ہم کھائیں گے۔ ساری پریشانی یہ ہے کہ بیٹی سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، ہم ہی کو سارا کچھ کرنا پڑے گا، ہم ہی کو محنت کرنا پڑے گی، زندگی میں ہم ہی کو کھلانا پڑے گا۔ توجہ کریں، یعنی ایک بڑا غلط تصور تھا جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جس نے بیٹیوں کو بے قیمت بنایا تھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقط خرچ ہے، آمدنی نہیں ہے۔ میں نے بالکل واضح لفظوں میں کہا تاکہ ایک بچہ اسے سمجھ سکے، یہ تنہا مصرف ہیں، خرچ ہیں، ان سے کسی آمدنی کی توقع نہیں ہے، ان پر خرچ ہی کرنا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے قصہ مریم کو محفوظ کیا۔ میں نے ایک لفظ کا غور کیے گا، تمہیں ساری پریشانی ہے کہ بیٹیوں کو کھلانا پڑے گا، ان کے لیے ہمیں انتظام کرنا پڑے گا، ان پر خرچ کرنا پڑے گا، ان سے کوئی آمدنی تو ہونے والی ہے نہیں، خرچ ہی خرچ ہوگا۔ پروردگار نے کہا کیسا خرچ؟ یہ کہاں سے تم کو خیال پیدا ہو گیا کہ ان کو کھلانا پڑے گا؟ یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ تم پر ذمہ داری ان کو کھلانے کی ہے؟ اسی ذمہ داری کی بنا پر مریم کے لیے زکریا سامان لینے گئے تھے۔ نہیں وہ کیا میں نے کیا کہا؟ اسی ذمہ داری کی بنا پر کیا عورت ہے اسے کھلانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اسی لیے زکریا کے سامان لے کے آئے، اور جیسے ہی لے کے آئے قرآن کے الگ وجد عندہ رزقا، دیکھا رزق موجود ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے، دیکھا زکریا نے رزق موجود ہے۔ خدا نے اس واقعے کو اس لیے محفوظ کیا تاکہ مردوں کو یہ معلوم ہو جائے یہ تم نے غلط سوچا ہے کہ عورتوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، نہیں تم پر ذمہ داری نہیں ہے، رازق تو ہم ہیں، جس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ وہ سامان لے کے دیکھا مریم کے پاس رزق پہلے سے موجود ہے۔ خدایا ایسا کوئی واقعہ لڑکوں کے بارے میں بیٹوں کے بارے میں بھی ہوتا۔ میں نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے، آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ایسا کوئی واقعہ مردوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں
ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہوتا کہ خدا نے ان کو بھی از غیب دے دیا؟ قرآن میں جتنے واقعات دکھائی دیے غور کیا آپ نے، سارے واقعات عورتوں کے لیے ہیں۔ جب خدا نے از غیب روزی دی ہے تو جو واقعات قرآن میں محفوظ تھے سب عورتوں ہی کے واقعات ہیں۔ اور ایک جناب مریم کی زندگی میں کم سے کم 2 مرتبہ تو یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ جب مریم کا بچپنا تھا اور زکریا کفیل تھے تو جناب زکریا سامان لے کے آئے، دیکھا مریم کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور جب جناب مریم بڑی ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئی، اب مسئلہ کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، بچے کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ پروردگار نے کہا باہر سے کوئی انتظام نہیں ہوگا، مریم اسی طرح سے خرما کو ہلاؤ، یہیں سے خرمے گریں گے۔ توجہ کریں، یعنی ایک مرتبہ مریم بیٹی تھی، ایک مرتبہ مریم ماں تھی۔ بس میں نے بات مکمل کر دی، ایک مرتبہ مریم بیٹی تھی، ایک مرتبہ مریم ماں تھی، اور دونوں مرتبہ خدا نے مریم کو از غیب رزق دیا، جس کا ماضی کوئی سبب نہیں تھا، تاکہ معلوم ہو جائے عورت کا بچپنا ہو جب بھی خدا ذمہ دار ہے، عورت صاحب اولاد ہو جائے جب بھی خدا ذمہ دار ہے۔ نہ تم کا ذمہ دار تھے نہ آج ذمہ دار ہو، خبردار اپنی ذمہ داریوں کے بنا پیسے حقیر نہ سمجھ لینا۔ ایک صلوات بولے محمد والے۔ اب ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ گزاری کیوں، شاید یہ کہ نیا رخ ہو ہمارے آپ کو سوچنے کے لیے، جو میں نے بات اشارتاً کہی دی۔ اب آئیے اس کا قرآنی ثبوت تلاش کریں۔ جناب مریم بچہ ہیں، جناب زکریا ان کے ذمہ دار کفیل ہیں، اور جناب زکریا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس رزق موجود ہے، یعنی زکریا کے ذریعے نہیں، خدا نے اپنے ذرائع سے جناب مریم کو رزق دیا ہے یا نہیں؟ باقی واقعات جناب فضہ اور دیگر خواتین کے واقعات جو قرآن میں جتنا ہے، میں چاہتا ہوں تاریخ قرآن میں ایک لفظ کو آپ محسوس کریں۔ تو جب پروردگار عالم نے عورتوں کا رزق دینا چاہا تو مرد کو ذریعہ نہیں بنایا، خدا نے اپنے ذرائع سے مریم کو رزق دے دیا جب مریم بیٹی تھی، بچہ تھی۔ اس کے بعد جناب مریم بڑی ہو گئی، جناب عیسیٰ کی والدہ ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئی۔ اب پروردگار پھر کہتا ہوتی ہے لے کے بجز نخلا، شاخ خرما کو ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تازہ خرمے گریں گے، وہ تمہارا رزق ہے، پھر کوئی ذریعہ بیچ میں نہیں۔ اور کیا، یعنی جب مالک نے کسی عورت کو پالنا چاہا، میں ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، جب مالک نے کسی عورت کو پالنا چاہا تو مرد کو بھی سے ہٹا لیا، نہ بچپنے میں مرد کو ذریعہ بنایا، نہ آگے بڑھنے کے بعد مرد کو ذریعہ بنایا۔ اور جب کسی مرد کو روزی دینا چاہی، جب کسی مرد کو بچانا چاہا اور ماں سے کہا اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کرو، تو کہا جائی ہے پہلے دودھ پلا دو۔ ایک صلوات اور محمد علیہ وسلم۔ اے مادر موسیٰ، اے مادر موسیٰ، اپنے بچے کو اس تابوت صندوق میں رکھو، اسے دریا کے حوالے کر دو۔ خدایا تو نیل کی موجوں میں چھوٹے صندوق کو بچا سکتا ہے، اس طوفان میں اس چھوٹے سے صندوق کو بچا سکتا ہے، فرعون جیسے جلاد کے ہاتھوں میں موسیٰ کو بچا سکتا ہے، قصر فرعون میں موسیٰ کو بچا سکتا ہے، صندوق کے اندر موسیٰ کو روزی نہیں دے سکتا؟ کہ اے مادر موسیٰ دودھ پلا کے دریا کے حوالے کرو، نہیں غور کر ابھی میں کیا کروں، دودھ پلا کے دریا کے حوالے کرو۔ یہ موسیٰ کی ابتدا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو رزق دیا تو ماں کے ذریعے، اس کے بعد جب قصر فرعون میں پہنچ گئے پھر پریشانی اب کیا ہوگا، اے مادر موسیٰ چلو، اے مادر موسیٰ چلو۔ عزیزوں میرے جملے کو یاد رکھیے گا، 2 مرتبہ ذکر مریم آیا، 2 مرتبہ ذکر موسیٰ آیا۔ مریم کے دونوں تذکروں میں کسی مرد کا دخل نہیں ہے، موسیٰ کے دونوں تذکروں میں خاتون کا دخل ہے۔
صلوات علی محمد وہ بھی قصے قرآنی ہے، یہ بھی قصے قرآنی ہے، وہ بھی داستان قرآن ہے، یہ بھی داستان قرآن ہے۔ وہاں جو خاتون کی داستان شروع ہوتی ہے تو درمیان سے مرد کو ہٹا لیا، ہم روزی دینے والے ہیں۔ اور جب ہم موسیٰ کے تحفظ کا وقت آیا تو پہلے بھی ماں سے کہا دودھ پلا کے دریا کے حوالے کرو، اور اس کا پھر دوبارہ جاؤ جاؤ جاؤ، تمہارے ہی ذریعے ان کو زندہ رکھنا ہے۔ حالانکہ وہ نبی خدا ہے، مادر موسیٰ تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ توجہ کریں، مادر موسیٰ تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ کیوں آخر قرآن مجید نے ایسے واقعات کو محفوظ کیا؟ تاکہ اس ذہنیت کا علاج ہو جائے جو مرد عورت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہہ دیا، جو مرد عورت کو بوجھ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، خدا نے سارے قصوں کو محفوظ کر لیا تاکہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مرد عورت کو بوجھ بنا ہے، لیکن عورت مرد کے اوپر بوجھ نہیں بنی ہے۔ اب ایک آدھ بات مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ ہو تو عورت مرد کے پیچھے رشتے ہیں، بچپنے میں بیٹی، آگے چلنے کے بعد ماں، درمیان میں زوجہ۔ میں تو متوجہ ہیں، شاید یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہو۔ یہ تین دور سے گزرتے ہیں، بیٹی ہوگی، زوجہ ہوگی، ماں ہوگی۔ خدا نے دو واقعات تو بیان کر دیے۔ جب مریم بیٹی کی منزل میں تھی تب بھی کسی کی محتاج نہیں تھی، خدا نے اپنے ذرائع سے رزق دے دیا۔ جب مریم ماں کی منزل میں آئی تب بھی کسی کی محتاج نہیں تھی، خدا نے اپنے ذرائع سے مریم کو رزق دے دیا۔ اب مسئلہ فقط زوجہ کا ہے کہ زوجہ ہو کے تو کم سے کم شوہر کی محتاج ہوگی۔ خدا نے آواز دی کلا منہا، اے آدم حوا دونوں جاؤ کھاؤ، نہ تم پر ان کی ذمہ داری نہیں، وہ تمہاری ذمہ داری۔ ایک صلوات علی محمد علی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ رشتہ ہے، دو انسان نہیں ہیں، ایک مرد ایک عورت اجنبی نہیں، تم اور تمہاری زوجہ۔ اور فرمائے آدم شوہر ہیں، حوا زوجہ ہیں۔ خدا نے کہا تم جاؤ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہو کھاؤ۔ یہ نہیں کہ آدم تم پھل کو کے دینا، تم لے کے آنا تاکہ یہ کھائیں، تاکہ یہ تاریخ کی نگاہ میں رہے۔ توجہ کریں، یعنی تینوں دور زندگی نگاہ میں رہے کہ جب زوجہ تھی جب بھی ہم نے اپنے وسائل سے دے دیا، جب بیٹی تھی جب بھی اپنے ذرائع سے دے دیا، جب ماں ہو گئی جب بھی اپنے ذرائع سے دے دیا۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ وہ تو نظام خانگی کو برقرار رکھنے کے لیے عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک لفظ کا غور کیجیے گا، وہ خانگی نظام کو باقی رکھنے کے لیے عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ رکھ دیا۔ کسی شوہر کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم نہ دیں گے تو بھوکی مر جائے گی۔ جو خدا تمہارا ہے وہی خدا اس کا ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو نظام کو برقرار رکھنے کے لیے تم انہیں گھر میں رکھو تاکہ یہ تمہارے گھر کو دیکھیں، تم ان کے واسطے سامان لے آؤ، ان کا نفقہ تمہارے ذمے، تمہارے اولاد کی تربیت ان کے ذمے۔ توجہ کریں، یہ ایک نظام کی تربیت ہے، یہ ایک نظام کی تشکیل ہے، ورنہ کوئی کسی کا محتاج نہیں، سب کا رازق پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بات طویل نہ ہو جائے لیکن ذکر آ گیا ہے تو یہ موضوع یہی مکمل کر دیا جائے تاکہ کل دوسری باتیں گزارش کی جائے۔ سرکار دو عالم بزم اصحاب میں تشریف فرمائے، ایک خاتون مشہور و معروف خاتون ہیں انصار مدینہ میں، آئی بزم پیغمبر میں، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے نظام کے بارے میں، آپ کے اسلام کے بارے میں، آپ کے قانون کے بارے میں۔ اور میں کیا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو نظام پیش کیا ہے اور آپ کے دین کے جو احکام ہم نے سنے ہیں
ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ساری جنت مردوں کے لیے، ساری جنت علاج ہو گئی ہے، وقف ہو گئی ہے مردوں کے واسطے، ہم غریب عورتوں کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ فرمائیے میرے قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میرے قانون میں کہاں ہے؟ یہ تم نے یہ اندازہ کر لیا کہ سب کچھ مردوں کے واسطے، عورتوں کا کوئی حصہ ہی نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھا ہے، جنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں ہے، اور ہم کو جہاد سے محروم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد میدان میں جائیں گے، جہاد کریں گے، جنت لے لیں گے، ہم خالی گھر میں بیٹھے رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ خانے خدا تک جانے میں پروردگار عالم انسان کو جنت دیتا ہے۔ ہم کو یہ بتا دیا کہ جب واجب ہو جائے تو ایک دفعہ جا کے حج کر لینا، اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھو۔ مردوں سے کہا مسجد میں، مسجد کا ثواب بھی لے جاؤ، جماعت کا ثواب بھی لے جاؤ۔ ہم سے کہا عورت کے لیے بہترین بات یہ کہ گھر کے اندر نماز پڑھے۔ یعنی ہر میدان میں یہی آگے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو اس نے اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ کہا حضور یہ تنہا میری بات نہیں ہے، میں اپنی پوری قوم کی نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ قوم سمرت عورتوں کی، میں اپنے قوم کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، اور میں وہ بات کہہ رہی ہوں جو ہر ایک کے دل کی بات ہے، جو ہر ایک سوچ رہا ہے، لیکن میں آ گئی ہوں آپ سے کہنے کے لیے، باقی سب نہیں آئی ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ فقرہ کہا ویسے حضور متوجہ ہو گئے اصحاب کی طرف، تم لوگوں نے سنا اس نے کیا کہا؟ کہاں یا رسول اللہ سنا، یہ کہہ رہی ہے کہ سارا شرف، ساری عزت، سارا کمال سب تو مردوں کے واسطے ہے، ہم غریبوں کو کیا ملا ہے؟ اب مجمع منتظر ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنی قوم، اپنی جماعت کی نمائندہ ہو تو پہلی بات یہ پلٹ کے اپنی جماعت میں جانا تو جا کے میرا سلام کر دینا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ پروردگار عالم عورتوں پہ اتنا مہربان ہے کہ مردوں کو میدان میں بھیج دیا جان دینے کے لیے، مردوں کو مکے مدینے بھیج دیا حج و عمرہ کے لیے، زیارت کے واسطے، کار خیر کے لیے، مردوں کو گھروں سے نکال کے رات کے سناٹے میں، دن کی دھوپ میں گھروں سے نکال کے مسجد تک پہنچا دیا، جاؤ وہاں جا کے نماز پڑھو۔ اور جتنا ثواب خدا نے مردوں کے لیے ان زحمتوں میں رکھا ہے، سارا ثواب عورت کو گھر بیٹھے دے دیا ہے۔ فقط اپنے گھر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کو خوش رکھنا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ ایک کام ایسا ہے جو حج کا بدل ہے، جو عمرے کا بدل ہے، جو جہاد کا بدل ہے، جو جماعت کا بدل ہے، جو مسجد کا بدل ہے۔ سارا کام وہ زحمتوں کے بعد انجام دیتے ہیں، اور سارا اجر و ثواب تم کو بغیر زحمت کے ملتا ہے۔ اب اس کے بعد تم کو کیا پریشانی؟ یا رسول اللہ اتنا اجر و ثواب ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گا؟ فرمایا ہاں ہاں، ہمارے دین میں یہی نظام ہے، یہی قانون ہے، حسن تباعل، شوہر کی بہترین خدمت، بچوں کی بہترین تربیت، اسی میں پروردگار عالم نے سارے مستحبات کا اجر و ثواب رکھ دیا۔ حد یہ ہے کہ تمہیں میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جان دے کے جنت کمائیں گے، تم مجاہدوں کی تربیت کر کے جنت حاصل کرو۔ کہیں سے مالک نے کسی شرف سے محروم نہیں رکھا۔ اس بات کو میں آج یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور کل اس روایت کے بارے میں کچھ باتیں اور گزارش کروں گا تاکہ ان خصوصیات کو آپ محسوس کر سکیں جن کو سرکار دو عالم نے اس روایت میں بیان فرمایا ہے۔ تو پروردگار عالم نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، مرد ہے تو اس کا رازق بھی خدا ہے، عورت ہے تو اس کا رازق بھی خدا ہے۔ پروردگار عالم نے اگر نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داریوں کو بانٹ دیا ہے تو کہا تم ان کے نفقے کا انتظام کرو، وہ تمہارے گھر کی دیکھ بھال کریں گی۔ یہ تقسیم کار ہے، خبردار یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تم اگر اکڑ جاؤ گے تو ان کا کوئی رازق نہیں ہے۔
تم اگر اپنے فریضوں کو بھول جاؤ گے تو ان کی روٹی روزی کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہی پروردگار ان کا بھی رازق ہے، وہی پروردگار تمہارا بھی رازق ہے، لہذا کسی کو اپنی رزاقیت کا وہم نہ ہونے پائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، راضی بخدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اتنے واقعات قرآن مجید میں دیکھے اور اس کے بعد بس 2 جملے۔ اب آئیے اپنی تاریخ اسلام میں دیکھیں، قصہ مریم ہم نے دیکھ لیا، مریم کا بچپنا دیکھ لیا، مریم کا وہ دور دیکھ لیا جب مادر جناب عیسیٰ بن چکی تھیں، وہ تاریخ قبل اسلام کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد تاریخ اسلام میں دیکھا نبی گھر میں مہمان ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، بیٹی نے باپ کو دیکھا، بابا کیسے زحمت فرمائی؟ کہا بیٹی آج تمہارا مہمان نہیں ہے، آج فضا کا مہمان ہے۔ فضا، اگر تم نے بابا کو مدعو کیا تھا تو کم سے کم گھر کے ذمہ دار کو بتا دیا ہوتا تاکہ کوئی انتظام کیا جاتا۔ ایسے وقت میں بابا تشریف لائے ہیں جب گھر میں کوئی سامان نہیں۔ کہا شہزادی، پروردگار عالم نے آپ کے طفیل میں خادمہ کو یہ توفیق دی ہے کہ اپنے مالک سے گزارش کرے، مصلی بچھا دیا، نماز تمام کی، خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار آج میں نے تیرے پیغمبر کو مدعو کیا ہے، اے مالک تو جانتا ہے میں تیری کنیز خاص کی کنیز ہوں، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، اے پروردگار میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار عالم نے از غیب سامان فراہم کیا تاکہ فضا پیغمبر کے افطار کا انتظام کرے۔ ایک مرتبہ فضا کی زندگی میں دیکھا نبی کی حیات میں جب سرکار دو عالم آئے اور فضا نے دعا کی، پروردگار عالم نے خان جنت بھیج دیا فاطمہ زہرا کی کنیز کے مطالبے پر۔ بس عرب آ گیا تھا، آج پیغمبر نہ بھوکے تھے نہ پیاسے تھے، بے شک روزے سے ہیں، لیکن پیغمبر کو مجبور نہیں ہے، پیغمبر کوئی پریشانی نہیں۔ اگر یہاں کوئی انتظام نہیں بھی ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام کے کھانے کا افطار کا کہیں انتظام تو ہو ہی جائے گا، مگر چونکہ فضا نے بلایا، خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار عالم نے خان جنت نازل کر دیا۔ فضا پھر دوبارہ دعا کرو۔ فضا اب وقت دعا آیا ہے، کل تو پیغمبر کو مجبور نہیں تھے، پیغمبر نے اگر روزہ رکھا ہے تو پیغمبر کے لیے بہت وسائل ہے، افطار کا انتظام ہو سکتا ہے، مگر یہ بچے کیا کریں، یہ بچے کیا کرے جو 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، اور جس کی گھارت تھی، جس کی آس تھی کہ پانی کا انتظام کرے گا، اب تو وہ بھی نہ رہ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ فضا نے کہا میں اپنی ذمہ داری کو پہچانتی ہوں، اسی لیے روایت کو دکھایا، شام غریب آ کر سناٹا چھایا۔ اے رونے والوں، عصر کے ہنگام شہیدوں کی پیاس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ ان بچوں کے لیے کون انتظام کرے گا؟ ایک پتہ جلی ہوئی قناتوں سے دور فضا آئی اور ایک پتہ مسلح کو بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اے پروردگار کیا تیرے نبی کی آل یوں ہی پیاسی مر جائے؟ میرے مالک میں فاطمہ کی کنیز ہوں، کل میرے کہنے پر تو نے خانے جنت حاصل کر دیا، ارے کیا ان بچوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہ ہوگا؟ کیا یہ بچے پیاسے مر جائیں گے؟ ابھی فضا کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ ایک بتوا دیکھا کہ سامنے پانی رکھا ہوا ہے، آواز شہزادی شہزادی بچوں کو پانی پلا دیے، مالک نے غریب کی دعا کو سن لیا، بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ شہزادی آگے بڑے، سکینہ اے میری لال سکینہ لو پانی آ گیا، کابو کی اماں آپ نے پی لیا، بیویوں نے پی لیا، شہزادیوں نے پی لیا، کہانی بیٹی پہلے تم پیو اس کے بعد کوئی پیے گا، اے بوبی اماں پہلے میں کیوں؟ ایسے کہ تم چھوٹی ہو۔ بس رونے والوں مجلس تباہ ہو گئی، کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے بچے پانی پیئیں گے اس کے بعد بزرگ پانی پیئیں گے۔ مجھے سننا تھا، سکینہ نے جام آپ لیا اور میدان کو روک دیا۔
اے بیٹی مکتب میں کہاں جا رہی ہے؟ کیا بھی اماں کوئی مجھ سے چھوٹا بھی ہے جسے پانی نہ مل سکا؟ ہائے بہن بھائی کے لیے پریشان. جب بہن کا یہ عالم ہے تو سوچو پھر ماں کی کیفیت کیا ہوگی. کیسے ماں زندگی بھر سائے میں بیٹھے، کیسے ماں بارش کو دیکھ کے ہٹ جائے اس سے کہ ظاہر آج تو پانی نظر آ رہا ہے، مگر میرا بچہ پیاسا دنیا سے چلا گیا اور میرے وارث بڑھتی ہوگی بوچھار ہوتی رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.